مجھے طلاق چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ سنا آپ نے؟ وہ جو آج اس کے نکاح میں آئی تھی، 16 سنگار کیے ہوئے اس کی سیر سجائے بیٹھی تھی، منہ دکھائی میں وہ اسے طلاق مانگ رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم آج کی رات مجھ سے طلاق مانگو گی اور میں تمہیں طلاق دے دوں گا؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ ویسے بازو سے تھامے پکڑتے جھنجھوڑ گیا، جبکہ شانزے کا دل پسلیاں توڑ کے بری طرح باہر آنے کو مچلا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے طلاق دیں غزان بھائی۔ وہ بے دہانی میں اسے بھائی کہہ گئی کہ اگلے ہی پل غزان اس کے لبوں پہ جھکتا اسے اس بات کی سخت سزا دے گیا۔ وہ بے آب ماہی کی طرح تڑپے تھے، بری طرح جھٹپٹاتے ہوئے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہچکیاں لے گئی۔ غزان اسے ایک بھائی کا مطلب اچھے سے سمجھاتا اس کے لبوں پہ ہلکا سا کٹ دیے پیچھے ہٹا۔ آئندہ اس زبان کو غزان تک محدود رکھنا، ورنہ 9 ماہ بعد اپنا بچہ تمہاری کوکھ سے پیدا کرتے ہوئے تمہیں اچھی طرح سمجھا دوں گا کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں۔ غزان نے اپنی واسکٹ ایک طرف چھالتے اپنی قمیض کے اوپر 2 بٹن کھولے۔ اس وقت اسے شدید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ 9 ماہ۔ سانجا اپنے ہونٹوں کی رگڑتی اس کی جانب طنزی انداز میں دیکھنے لگی۔ یہاں 9 دن کس نے دیکھے ہیں؟ آپ 9 ماہ کی بات کر رہے ہیں؟ شانزے کا اپنے لبوں کو رگڑنے کا اس کا دیا لمس مٹاتے دیکھ وہ انگاروں میں جلا تھا۔ اگلے ہی پل پھر سے اس کے لبوں کو گرفت میں لیتا، اس بار شدید سختی سے اس کی سسکیوں کا بھی گلا کھول گیا۔ اس کی رکتی سانسیں محسوس کرتے وہ ذرا سا پیچھے ہٹا۔ آئندہ میرا دیا لمس بھی مٹانے کی کوشش کی تو وہاں لمس بکھیروں گا کہ سمیٹ نہیں پاؤ گی۔ اسے سخت گھوری سے نوازتا جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ گیا۔ بہت برے ہیں آپ۔ اپنے ہونٹوں پر ہوتی جلن کو محسوس کرتی وہ اس کی جانب شکوہ کے انداز میں دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ غزان نے سر جھٹکتے ہوئے باتھ روم کا رخ کیا۔ اس کے جاتے ہی شانزی غصے سے لہنگا سنبھالتی بستر پر ٹھہر گئی۔ اسے اپنے لبوں پہ سخت جلن محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی تک یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ غزان اس کے لبوں کو اتنی بے دردی سے اپنا نشانہ بنایا۔ وہ تو جب بھی سامنے آتا تھا بہت ڈیسنٹ طریقے سے اسے بات کرتا تھا، نرم لہجہ استعمال کرتا تھا، بلکہ زندگی میں کبھی غزان نے اسے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ اور آج جب وہ ایک حادثے کی وجہ سے اس کی زندگی میں داخل ہو گئی تھی تو وہ اپنی شرافت بھلا کر بے باکی پہ اتر آیا تھا۔ لیکن شانزی بھی سوچ سکتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ جھٹ سے اٹھتے وہ ڈریسنگ روم میں بند ہوئی۔ غزان نے باہر آتے کمرے میں سے نہ پا کر ڈریسنگ روم کا بند دروازہ دیکھا۔ غصے سے گہرا سانس بھرتے وہ ڈرار میں سے سگریٹ کی ڈبی نکالتا لائٹر سے سگریٹ سلگائے بالکنی میں چلا گیا۔ آج سب کچھ کتنا جلدی ہوا تھا۔ اسے تو اب تک یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ انزے اپنی خالہ کے بیٹے فرجاد کے بچپن کے منگیتر تھی، اور یہ رشتہ اس کے والدین کی ڈیتھ کے بعد بھی اس کی خالہ نے جوڑ رکھا تھا، کیونکہ وہ انزے سے بہت محبت کرتی تھی۔ انزے بھی اپنی خالہ کی بہت عزت اور احترام کرتے تھے، لیکن جات سے کبھی فری نہ ہوئی۔ اس منگنی کو اس نے کبھی اتنی فوقیت نہیں دی تھی کہ وہ اس کے لیے کوئی خواب سجاتے، لیکن ایک سکون تھا کہ شادی کے بعد اس کا بھی اپنا کوئی گھر ہوگا۔ پر یہ سکون آج اس کی شادی والے روز بے سکونی میں بدل گیا تھا، کیونکہ بارات نہیں آئی تھی۔ جاد کسی اور لڑکی میں محبت کرتا تھا، اس لیے وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کی والدہ بہت روڈ تھی۔ اشفاق مغل کے آگے ہاتھ چھوڑے اپنے بیٹے کی معافی مانگی، لیکن انزے کا سامنا نہ کر سکی۔ انزے اپنے تایا جان اشفاق مغل کی بہت عزیز تھی۔ اس کے ساتھ سب ہوتا دیکھ وہ برداشت نہ کر پائی۔ اس کے سامنے آخری سہارا آخری امید ان کا بیٹا تھا۔ اس کو اچانک اشفاق صاحب نے اس نکاح کے لیے کہا تو گمسم ہو گیا، پر اپنے ابا کی عزت اور ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس نکاح کے لیے مان گیا۔ لیکن مسز شازیہ بری طرح پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے اپنی بہن غزالہ کے گھر محروق کا رشتہ طے کیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو لانا چاہتی تھی اور اس بات سے سبھی واقف تھے، پر قسمت نے کھیل اپنا ایسا کھیلا کہ کوئی کچھ کر ہی نہ سکا۔ جوڑا شانزے سے بہنا تھا اور محروق سے کیسے شادی کر لیتا۔ سگریٹ کو جوتے کے نیچے مسلتا وہ تازہ ہوا کے اپنے اندر اتارتے گریل پہ ہاتھ جما گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے کافی حد تک اسے پرسکون کیا تھا۔ سے یوں ہی دیکھا تو اس کی نظر محروق پہ جا ٹھہری۔ اس کی نگاہیں اسی پر تھی، اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے، جنہیں دیکھتا غزان بھی لب بھیج گیا
اور خاموشی سے پلٹا گلاس ڈور بند کر گیا، جبکہ معروف نے بے دردی سے اپنے آنسو پہنچے۔ خزان واپس اندر آئے تو شاندے کو بستر پہ کمبل میں منہ اوڑے دیکھا۔ واپس آیا، چپ چاپ لائٹ آف کرتا وہ بستر کی جانب بڑھا۔ کسی پہ شاندے کرن کھا کے اٹھے۔ آپ یہاں نہیں سو سکتے؟ کیوں نہیں سو سکتا؟ وہ اس کے جانب رخ پھیرتا، ماتھے پہ بل ڈالتے پوچھنے لگا۔ بس نہیں سو سکتے آپ یہاں، پلیز؟ وہ بے بسی سے بولی۔ پلیز زبان کو کنٹرول کر لو شان سے، میں بہت لحاظ کر رہا ہوں۔ اگر مجھے غصہ آیا تو ساری رات سوچتی رہو کہ میں بستر پہ کیوں سوئی۔ وہ اپنا تکیہ زور سے پڑھ کے آنکھیں میچ کیا۔ مجھ پہ غصہ نہ کریں آپ خزان بھا۔ وہ پھر سے زبان کے جوہر دکھانے لگی کہ اس کی تیز کھوری کو محسوس کرتے وہ ایک دم خاموش ہوئی۔ پلیز چپ کر کے سو جاؤ، میرا دماغ مت گھماؤ، ورنہ ایک ہی رات میں ایک سے زیادہ بار اپنا حق لے لیا نا تو تم صبح چلنے کے قابل نہیں رہو گے۔ وہ اتنی بے باک باتیں کرے گا کہ وہ لاجواب ہوتی چپ ہی کر گئی، بلکہ وہ تو خاموش ہی ہو گئی۔ آخر خزان کیوں اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا؟ خیر، اگر کچھ کرنا ہوتا تو بولتا نہیں۔ وہ دل ہی دل میں خود کو مطمئن کرتی خود بھی سے فاصلہ رکھے تکیے پر سر رکھ گئی۔ اب کی بار سے چپ چاپ لیٹا دیکھ وہ بھی خاموشی سے آنکھیں موند گیا۔ شانزے نے رخ پھیر کے ڈم لائٹس میں اس سے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی آنکھوں میں تھا۔ 28 سالہ آزاد مغل خاندان کا بہت ہی خوبصورت مرد تھا اور خاندان کی بہت سی لڑکیوں کی نظر اس پر تھی، لیکن اس کی والدہ نے اس کا نام اپنی بھانجی کے ساتھ جوڑا تھا، جس میں نہ تو وہ ناراض تھا نہ راضی۔ اس کا زیادہ تر دھیان اپنے بزنس کی طرف تھا۔ اپنے ہوٹل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے رہا تھا۔ اس کا بزنس ہواؤں میں اڑ رہا تھا اور پیسے کی تو بس ریل پھیل اتنی تھی کہ اس کی تائی امی شازیہ بیگم ہر روز نت نئے ڈیزائن کے کپڑے لینا، گھر کی ڈیکوریشن اسپیسیز اور مختلف انواع اقسام کی چیزیں وہ گھر میں لاتی رہتی تھی اور بہت خوش بھی تھی، پر ان کی خوشی کو اس کے نام کا گرہن لگ چکا تھا۔ وہ ابھی تک بے چتاب کھا رہی تھی۔ تبھی اشفاق کے صاحب اندر داخل ہوئے تو وہ ان کے جانب مڑی۔ مجھے ایک بات تو بتائیں، کیا سوچ کے آپ نے خزان کا نکاح شانزے سے کر دیا؟ آپ جانتے ہیں خزان اور محروق کا رشتہ طے تھا، تو پھر آپ نے کیسے اس کا نکاح کر دیا؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ ہم اپنی ٹون کو تھوڑا کم رکھیں گی؟ وہ اپنی کلائی سے گھڑی اتار کے ایک طرف رکھتے ان سے سنجیدگی سے کہنے لگے۔ میرے بیٹے کی شادی کر دی آپ نے، مجھے اس فیصلے میں شامل تک کرنا ضروری نہیں کیا، اور اب کہہ رہے ہیں میں بھڑکوں بھی نہ؟ وہ ان کے پاس بیٹھتی دھیمے لہجے میں روندے میں بولی۔ جی بالکل، آپ جانتی ہیں کہ یہ نکاح وقت کی ضرورت تھی اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے بحث مت کریں میرے ساتھ، میرا دماغ آگے بہت بری طرح دکھ رہا ہے۔ اشفاق صاحب نے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ یہ نکاح وقت کی ضرورت تھا یا نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا شانزے کو میں کبھی اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ میری خزان بیوی صرف محروق بنے گی اور میں خزان کی محروق سے دوسری شادی کراؤں گی۔ اشفاق صاحب اپنی بیوی کے نادر خیالات سنتے دنگ رہ گئے۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیا بات کر رہی ہیں؟ شانزے آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن میرے لیے وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے اور مجھے دل و جان سے عزیز ہے۔ میں اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ آپ اسے میری وارننگ سمجھے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے اٹھتے ہوئے باتھ روم میں جانے بڑھ گئے، جبکہ مسز شازیہ نے غصے سے اپنی بٹیاں بھیجی۔ وہ چپ ہوئی تھی، لیکن ان کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ وہ خزان کو دیکھتے دیکھتے سو گئی۔ اس کی مدھم سانسوں کا ارتعاش محسوس کرتے وہ اپنی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ابھی 3 دن پہلے ہی تو کتنی خوش تھی، اپنی 18ویں سالگرہ مناتے پر خوش ہو رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی معصوم سی لڑکی تھی، غزان کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، جس کا اندازہ غزان کو بھی نہیں تھا۔ اچانک سے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی ایک ایسی لڑکی سے جوڑ دی تھی جو اسی کے گھر میں رہتی تھی، ہمیشہ اس کی نظروں کے سامنے رہی، لیکن کبھی غزان نے اسے کسی بھی غلط نظریے سے نہیں دیکھا تھا، پر آج تو اس کے ساتھ نکاح ہوتے ہی کیسے جسارتیں کر گیا تھا۔ غزان نے اپنی آنکھیں میچی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ جانے کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں۔ غزان دل ہی دل میں سوچتے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے طلاق چاہیے۔ اس کی کہی بات کو یاد کرتے وہ اپنے لب سختی سے بھینچ گیا۔ یہ ٹوس ضرور تھی غزان، آج ہی نکاح ہوا اور آج ہی سے ہم کلامی میں سوچتا وہ رخ پھیرنے لگا۔
کہ اچانک شانزی نے کروٹ اس کی جانب لیتے اس کے قریب ہوتے اپنے بازو غزان کے سینے پہ رکھے۔ اس کا دل ایک دم سے دھڑکا، خود پہ قابو پاتے وہ دھیرے سے اس کا ہاتھ پرے کر گیا، پر اگلے لمحے وہ پھر سے نزدیک ہوئی۔ اس پر غزان نے جھٹکے سے اس کے بازو کو پرے جھٹکا کہ اس کی نیند سے بھاری ہوتی آنکھیں واہ ہوئی۔ سونے دیں، تنگ کیوں کر رہے ہیں یار، وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولی۔ تمہیں دل ہے کہ تمہارے ساتھ زبردستی کرتے اپنا حق موصول کرو؟ وہ زمانی انداز میں کہتا ہے اسے ایک پل میں ڈرا گیا، لیکن وہ جانتی تھی وہ کبھی بھی اسے اس کی مرضی کے خلاف نہیں چھوڑے گا، جبکہ یہ سوچتے وہ کچھ دیر پہلے ہی اپنے لبوں پہ کی گئی اس کی جسارت کو بھول گئی تھی۔ شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرتے۔ وہ اپنی آنکھیں بند کیے سادہ اور معصومیت سے بولی، اچھا پھر پیار محبت سے اپنا حق وصول کر لیتا ہوں، کیا خیال ہے؟ وہ اسے کھینچ کے اپنے قریب کرتا ہے، اس کی نیند بھگ سے اڑا گیا۔ غزان نہیں نہیں، وہ بولتے بولتے پھر رک گئے۔ بولو بولو نا، ویسے بھی میری زبان کچھ میٹھا چکھنا چاہتی ہے۔ غزان نے اپنے لبوں پہ زبان پھیرتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ نہیں میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی۔ اب وہ بری طرح بکھلاتے خود کو چھڑاتی سے پیچھے ہوتی اپنا سر تکیے پہ رکھا تو وہ اس کی جانب پرشوق نظر سے دیکھتے دھیما سا مسکرایا۔ امید ہے آئندہ کے لیے احتیاط کرو گی اور طلاق جیسا لفظ دوبارہ اپنے لبوں پہ نہیں لاؤ گی۔ ملے لانے یا لانے سے کیا ہوگا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کچھ دنوں میں ہی آپ مجھے خود طلاق دے دیں گے۔ وہ پر یقین لہجے میں بولی، اچھا اور میں ایسا کیوں کرنے لگا؟ غزان اس کی طرف دیکھتا حیرت سے اسے پوچھنے لگا۔ ڈانٹ میں پیوند اچھا نہیں لگتا، مجھے حیثیت اور اوقات کا بہت اچھے سے اندازہ ہے۔ وہ درد بھرے لہجے میں بولتی غزان کو بہت کچھ باور کرا گئی، جس پہ غزان صرف لب بھینج کے رہ گیا، جبکہ اس کی خاموشی شانزی کو بری طرح تکلیف دے گئی۔ انی پلیز، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہی غزان کی دلہن بنوں گی، پھر کیسے آج وہ وعدہ ٹوٹ گیا؟ معروف کی باتوں پہ شازی بیگم نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینجی۔ تھوڑا صبر کر لو میری جان، یہ سب وقتی ہے، کیونکہ غزان اور شانزی کا کوئی جوڑ نہیں۔ 2 دن بعد ہی رشتے کو نبھانے کا بوجھ سر پہ چڑھا ہے نا باپ بیٹے کے، وہ اتر جائے گا، اور تم دیکھنا جو جس کا ہوتا ہے اسے مل کر ہی رہتا ہے۔ غزان تمہارا تھا، تمہارا ہی رہے گا، یاد رکھنا تم۔ وہ اسے پھر سے دلاسے دیتی اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ معروف نے اپنے آنسو پونچھے، چلو ناشتہ کرو میری جان، ابھی سے ہمت ہار جاؤ گی تو آگے کیسے مقابلہ کرو گی؟ اور ویسے بھی اس لڑکے میں اتنی جان نہیں کہ ہمارا مقابلہ کر سکے۔ So don't you worry my love۔ مسز شازیہ نے مسکرا کے اسے حوصلہ دیا تو اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہم نکلو گی باتھ روم سے یا اندر ہی رہنا ہے آج؟ غزان مسلسل باہر چکر لگا رہا تھا اور شانزی تھی کہ مسلسل 1 گھنٹہ ہو گیا تھا باتھ روم سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ ایسے میں غزان کا غصہ اور کرا رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل ایک جگہ کھڑی اپنی فراق کے ساتھ الجھ رہی تھی جس کی زپ بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شاور لے کے اس وقت ٹھنڈ سے لرز بھی رہی تھی اور اپنے گیلے فراق کو دیکھتی شرم سے پانی پانی بھی ہو رہی تھی۔ کیا ہی اچھا ہوتا یہ باہر چلے جاتے، میں کوئی اور ڈریس کبرڈ سے نکال لیتی۔ ایک بار پھر زپ کے ساتھ الجھتے وہ بری طرح روحان سے انداز میں بولی، شانزی میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، اگر اب تم باہر نہ آئی تو میں دوسری کیز لے کر دروازہ کھول کے اندر آ جاؤں گا، پھر روتی رہنا۔ باہر سے غزان کی اس سے بری آواز سنتی وہ تھوک نگلتی اپنا حلق ترک کرتی آگے بڑھ کے دروازہ کھول گئی۔ سامنے ہی وہ جوالا مکھی بنے کھڑا تھا۔ ہٹو راستے سے، اور اس کو بازو سے تھامے دور جھٹکا خود باتھ روم کی جانب بڑھا کہ ایک پل کو اس کے قدم رکے۔ وہ اپنے ڈھلکتی فراق کو بمشکل سنبھالے سینے سے تھام گئی، جبکہ اس کی پوری کمر برہنہ ہو رہی تھی۔ کیا بےہودگی ہے یہ کون سا ڈریس پہننا ہے تم نے؟ غزان کے خون میں گھبرا کے اس کی جانب پلٹی۔ نہیں وہ بند نہیں ہو رہی تھی زپ، پلکیں اٹھاتے چپکاتے وہ مشکل بول پائی، بند نہیں ہو رہی تھی تو کیا اس حالت میں باہر جاؤ گی؟ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا، آپ جائیں نا، بعد میں آپ نے اتنا شور مچایا ہوا تھا، اب آپ کو جلدی نہیں؟ وہ اسے اپنے پاس آتا دیکھ بے اختیار اپنے قدم پیچھے لے گئی کہ غزان نے ایک دم اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے سے تھامتے اپنی طرف کھینچا۔
वो सीधा इसके सीने से आ लगे। दोनों ही की धड़कनों में सख्त तसादम हुआ। हसन अपने जज्बात पे बामुश्किल बंद बांधता हाथ पीछे ले जाते इसकी जिप को ऊपर की जानिब खींचते बंद करने लगा, जबकि इस दौरान दोनों की निगाहें एक दूसरे में बेबस थी। एक ने भी अपनी पलक नहीं झपकी थी। जिप बंद करते हुए उसे धीरे से छोड़कर बिना कुछ कहे बाथरूम में घुमाता धाड़ से दरवाज़ा बंद कर गया। उफ, कितने गुस्से वाले हैं। मेरी तो पहले ही इनसे जान जाती थी। अब तो बीवी बन गई हूँ, हर वक्त गुस्सा नाक पे रहता है। मेरा क्या होगा? और ऊपर देखते गहरी सांस फेर के फिक्र क्यों करती हो? कौन सा ये रिश्ता हमेशा के लिए रहना है? ताईजान इतनी सफाई से इस रिश्ते को ख़त्म करेंगी, ताईजान इतनी सफाई से इस रिश्ते को ख़त्म करेंगी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वो तल्खी से सोचते तंजिया मुस्कुराई। ड्रायर से अपने बालों को खुश करते वो इर्द गिर्द से बेखबर ही हो गई थी। इसके लंबे डार्क ब्राउन बाल इसकी खूबसूरती का सबसे बड़ा खासा थी। और अपने बालों से इश्क तो करती थी कि बहुत ज़्यादा केयर करते थे। यही वजह थी कि शांति के बाल बेइंतहा खूबसूरत थे। वो इर्द गिर्द से बेखबर अपने बालों को संवार रही थी कि कब गजान इसके पास आन खड़ा हुआ, उसे पता ही ना चला। वो तो जब गजान ने इसके हाथ से ड्रायर लिया तो वो चौंकी। सूख गया सब कुछ, अब हटो यहाँ से, मुंह बना के कहता। अब वो अपने गीले बाल खुश कर रहा था। शांति के माथे पे बल पड़े, लेकिन बिना कुछ कहे वो वापस पलटी। कहाँ जा रही हो? इसे दरवाजे की जानिब बढ़ता देख वो इसकी जानिब रुक के पूछने लगा, बाहर। और कहाँ? रुको, एक साथ चलते हैं। वो ड्रायर को तेजी से इधर उधर करता बोला, अब इतना वक्त लगा रहे हैं, देखे तो कितना वक्त हो गया। पता भी है ताई अम्मी का, फिर भी देर कराती। मैंने देर करवाई है या तुमने, जो बाद में घुस के जाके बैठ गई और निकलना ही जरूरी नहीं समझा? वो इस पे भड़का था। शांति ने मुंह बसोड़ा। चलो अब। वो इसीलिए कमरे से बाहर निकला कि एक पल को रुका। अपना चेहरा दुरुस्त करो। अब की बार गहरी नजर से इसका सरापा देखते कहा, मेरी शक्ल ऐसी है? वो तड़क के बोले। गजा ने माथे पे बल डाले से घूरा। शांति, जितना कहूँ इतना क्या करो। मुझे फजूल की बहस वाली तुम्हारी आदत अच्छी नहीं लगती। मुझे तो आप सिरे से ही अच्छे नहीं लगते। बेख्तियार शांति के मुंह से फिसला। एक पल को खामोशी छा गई। तुम्हें जो अच्छा लगता था अल्लाह ने वो तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा। इससे ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं। मेरे सामने इस ज़बान को कंट्रोल में रखो। वो भी हिसाब पूरे करता बाहर निकला तो शांति इसकी बात पे अपने आंसू ज़ब्त करते इसके पीछे ही नहीं निकली। नाश्ते के टेबल पे इशफाक साहब और शाज़िया बेगम के साथ महर भी बैठी थी। इसकी फैमिली तो जा चुकी थी, अलबत्ता इसका यहाँ कितने दिन का क़याम था कोई नहीं जानता था। सीढ़ियाँ उतरते वो अपनी ताई अम्मी की नज़र से खौफ होती गजान के पीछे छुपी थी। गजान ने मुश्तरका सलाम किया तो इशफाक साहब ने जवाब देते मोहब्बत से बेटे को गले से लगाया और शांति के सर पे हाथ फेरा। दोनों एक साथ कुर्सी घसीट के बैठे। शांति की नज़र झुकी हुई थी। शांति, बेटा नाश्ता करो। से यूं ही बैठा देख इशफाक साहब ने मुखातिब किया तो वो घबरा के नाश्ते की प्लेट अपने सामने रखते एक ही नज़र में अपनी ताई अम्मी को देखती जिसे घूर रही थी। फिर से नज़र झुकाते प्लेट से ऑमलेट और ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस खाने लगी, जबकि इसके हाथों की कपकपाहट पकड़ पास बैठे गजान से चुप ही ना रह सकी। अरे बेटा, आज तो आपका रिसेप्शन है ना, तो आपका होटल जाना ज़रूरी है, आज ऑफ ले लें। इशफाक साहब ने गजान की मिट्टी की बात सुनते नरमी से कहा, नहीं बाबा जान, ज़रूरी है। और ये रिसेप्शन प्री प्लान तो नहीं था ना, वरना मीटिंग नहीं रखता, बट मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। वो बताने वाले अंदाज में कहता उठा था। शांति भी इसके पीछे हटी। तुम कहाँ जा रही हो? गजान ने इसे टोका। वो आपको तैयारी में मदद। शांति का सारा कॉन्फिडेंस कहीं दूर जा सोया था। जिस अंदाज से वो गजान के साथ रूम में बात करती थी, इस वक्त सामने खड़े शांति तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे। मैं छोटा बच्चा हूँ जिसे तैयारी के लिए तुम्हारी ज़रूरत पड़े। चुपचाप बैठ के अपना नाश्ता मुकम्मल करो। वैसे धीमे लहजे में डबता वहाँ से चला गया। इशफाक साहब को भी काल आने लगी तो वो भी उठ गई। अब टेबल पे शाज़िया बेगम, माह और शांति थी। शांति डरते डरते वापस बैठी और सर झुकाए अपनी प्लेट से नाश्ता करने लगी। ये सब आर्जी है, इसे ताहयात ना समझ लेना। शाज़िया बेगम ने अपनी टून के साथ टेक लगाते इसे बावर कराया। शांति लब भेज गई। बेहतर होगा ऐसे हालात पैदा करो कि गाजी खुद तुम्हें छोड़ दे, वरना मैं कुछ करने पे आई तो तुम्हारे पास रोने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। आई समझ?
اور نہ ہی کھونے کے لیے۔ وہ اسے سرد لہجے میں دھمکی دے رہی تھی۔ شانزی نے نم آنکھیں سے دیکھا۔ تائی امی، میرا کیا قصور ہے جو آپ مجھ سے اس قدر نفرت؟ وہ آنسو کے گولے کی وجہ سے بات مکمل نہ کر پائی۔ نفرت بہت چھوٹا لفظ ہے شانزی، میں تمہاری شکل بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی کہ جا کے تمہیں ساری زندگی اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھوں۔ نو نیور، میرا وار سہنے کی تم میں سکت نہیں، اس لیے بہتر ہوگا میرے بیٹے کی زندگی سے خود بخود نکل جاؤ۔ وہ پھر سے سپاٹ انداز میں بولی تو شانزی مشکل سے خود پر ضبط کرتے اٹھی، اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے سے نکلتے غزان کے ساتھ بری طرح ٹکرائی۔ غزان نے اسے ٹکرا کے پیچھے کرتے دیکھ اس کی کلائی تھامے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آن ٹکرائی۔ کون سے ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو؟ وہ شانزی سے بات نہ بن پائی۔ خود اس کی زندگی سے نکل جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ میرا وار سہنے کی طاقت تم میں نہیں۔ وہ لب پھینچی ایک طرف کو ہٹتی غزان کو جانے کا راستہ دے گئی۔ امید کرتا ہوں کوئی گڑبڑ نہیں کرو گی، سکون سے رہو گی اور سب کو رہنے دو گی، وہ دھیمے لہجے میں کہتا سیڑھیاں نیچے اتر گیا۔ وہ اس کی چوڑی پشت دیکھتی رہ گئی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے سکون سے رہنے دیا تو رہوں گی نا؟ وہ تلخی سے سوچتی کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک عجیب دوراہے پہ زندگی لے آئی تھی۔ نہ وہ آگے بڑھ پا رہی تھی نہ پیچھے ہٹ سکتی تھی۔ ولیمے کی تقریب غزان نے اپنے ہی ہوٹل میں ارینج کروائی تھی، سارے انتظامات بھی خود دیکھے۔ اتنے شارٹ نوٹس پہ وہ خود ہی کچھ کر سکتا تھا۔ اسٹیج کو اتنے فلاور سے سجایا گیا تھا۔ غزان نے چہرے پہ مسکان تھی جو کچھ ہی دیر بعد شانزی چھیننے والی تھی۔ اس اسٹیج پہ دلہن اپنی غزان کے ساتھ بیٹھی کم سن اپسرا ہی تو لگ رہی تھی، جس کے حسن کے قصیدے ہر کوئی پڑھ رہا تھا، اور مہرو غصے سے بے چتاب کھا رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ بھی تھی، لیکن وہ غزان کی ہم عمر تھی، جبکہ شانزی غزان سے 10 سال چھوٹی تھی۔ بیوٹیشین نے اس کا میک اپ اس انداز میں کیا تھا کہ وہ اپنی عمر سے بڑی لگ رہی تھی، لگ بھی نہیں رہی تھی۔ اس کا اصل روپ اس کو خود مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ اس کی سب دوستیں اس وقت اس کے پاس اسٹیج پہ موجود تھی اور اسے چھیڑ رہی تھی۔ وہ ان کی باتوں کا بھی کم ہی جواب دے رہی تھی۔ شانزا، مجھے باتھ روم جانا ہے، اچانک سے اپنے ایک دوست کے کان میں گھس کے بولتے سے چونک آ گئی، تو وہ اسی لیے اسٹیج سے اتری اور باتھ روم کا رخ کیا۔ شانزی کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ابھی وہ جو کرنے جا رہی تھی، یہ سوچ کے اس کا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ جو کرنے جا رہی تھی سوچ کے اس کی جان نکلی جا رہی تھی، نہ جانے اس کی اس عمل سے غزان یہ رد عمل دے گا، لیکن اسے یہ سب کرنا تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے باتھ روم سے باہر نکلتی شازمہ کے ساتھ چلتی اسٹیج کی جانب جا رہی تھی کہ ایک لمحے کو اس نے شازمہ کا ہاتھ چھوڑا، سب طرف نگاہ دوڑائی اور آگے پل سامنے حسرت غزان کو دیکھا۔ سارے الفاظ حلق میں ہی دم توڑنے لگے۔ سب کی نظریں دونوں پر اٹھی۔ شازمہ بیگم دھماکے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن شانزی کی خاموشی نے تیش دلا رہی تھی۔ مجھے آپ سب کے سامنے غزان مغل سے کچھ کہنا ہے۔ اس کی بات پہ سب نے اشتیاق بھری نظر سے انہیں دیکھا۔ جو بھی کہنا ہے سوچ سمجھ کے کہنا۔ بند کمرے میں کی گئی غلطی کی معافی ہے، سب کے سامنے کیے گئے گناہ کی معافی نہیں۔ سزا ہو ملے گی۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کے ارادے بانپ چکا تھا، اس لیے سرگوشی کے سے انداز میں سخت لہجے میں بولی۔ شانزی کا روم روم سلگ اٹھا۔ میں آپ سے نہیں ڈرتی، سمجھے آپ؟ مجھے غزان مغل کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے آپ سے بکواس بند۔ شانزی، وہ اس کے قریب ہوتا اس کے کلائی سختی سے تھام گیا۔ شانزی کا سارا خون سمٹ کے چہرے پہ آن ٹھہرا۔ دل ہی دل میں وہ غزان سے بری طرح خوف کھا گئی تھی۔ چھوڑے مجھے، وہ اسے کلائی سے تھامے حال سے باہر لے جانے لگا۔ کچھ نے حیرت سے، کچھ نے تجسس سے، کچھ نے بے یقین سے ان دونوں کو دیکھا جو حال سے باہر نکل گئے۔ غزان اسی لیے ہوٹل کے پچھلی سائڈ آیا تھا جہاں اس وقت اندھیرا تھا اور کوئی نہیں تھا۔ وہاں لاتے اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ گول گھومتی اس کے سامنے کھڑی ہوتی، گہری سانسیں بھرتی خوف سے اسے دیکھنے لگی جو اس کے خون خوار نظر سے دیکھ رہا تھا۔ کیا بکواس کرنے لگی تھی؟ وہاں اندر؟ وہ بولا نہیں، دھاڑا تھا۔ شانزی نے ڈر کے اپنی آنکھیں سختی سے مینچ لی۔ آنکھیں کھولو اور میری بات کا جواب دو۔ وہ اسے کندھوں سے جکڑے چلایا۔ شانزی کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آیا۔ اس کے پاس غزان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سسکی بھرتے اس کی کالی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ بولو ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ آج پہلی بار وہ غزان کو اس قدر غصے میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے سب
سب کے سامنے آج آپ سے تلا وہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ بولو نا، رک کیوں گئی؟ دانت چباتے سے بولنے پہ اکسا رہا تھا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے الگ ہونا ہے، آپ کو مجھے چھوڑنا ہوگا، ورنہ کیا؟ شانزی ابھی بنا جھجکے اپنی ٹون میں واپس آئی۔ ورنہ کیا؟ اس نے اکسایا۔ ورنہ میں سب کچھ چیخ کر بتاؤں گی کہ آپ نامرد ہیں، آپ کا مجھ سے کوئی ریلیشن نہیں، آپ مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکے، اس لیے مجھے آپ سے وہ بے دھڑک بنا رکے بولتی چلی جا رہی تھی کہ ایک دم رک گئی، اپنے انجام کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اسے یہ تک پتہ نہیں چلا کہ وہ جس شخص کے متعلق بات کر رہی ہے وہ سامنے ہی کھڑا ہے۔ بالکل خاموشی سے وہ اسے سخت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شانزے کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی اب غزانی سے نہیں چھوڑے گا اور سخت سزا دے گا۔ اس کی گمبھیر خاموشی پہ اس نے لرزتے ہوئے غزان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ڈیل۔ اس کی یک لفظی بات پہ شانزے کا تھر تھرانا ایک پل کو رک گیا۔ ایسا لگا جیسے وقت ہی تھم گیا ہو۔ وہ 2 قدم اس کے قریب ہوتے سپاٹ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ ڈیل ہے یہ، تم چاہو اندر سب کے سامنے یہ الفاظ کہو، غزان مغل کا وعدہ ہے، تو میں یہی طلاق دے کے جاؤں گا۔ اسے صاف شفاف لہجے میں کہتا اس کی سانسیں کھینچ گیا۔ چلو، وہ اس کی کلائی کھینچتا آگے بڑھا کہ ایک پل کو رکا۔ اس چاند سے اس کے سینے سے اٹک رہے، لیکن یاد رکھنا، اگر نہ کہہ سکے تو آج کی رات میں بہت اچھے سے ثابت کروں گا کہ میں کتنا مرد ہوں، اور کس انداز سے تمہیں آج سیٹسفائی کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گے۔ لاسٹ چانس دے رہا ہوں، جاؤ، بولو، ہو جاؤ آزاد، بچا لو خود کو مجھ سے۔ وہ ایک لفظ پہ زور دیتے بول رہا تھا۔ شانزے کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھی۔ وہ اسے سختی سے کلائی سے تامے حال کی جانب واپس پلٹا تھا۔ آنسی کی ٹانکوں سے جان نکلی تھی۔ وہ جاہ کے بھی سب کے سامنے الفاظ نہیں استعمال کر سکی تھی۔ ان کے واپس لوٹنے میں سب کی نگاہ ان پر جا ٹکی۔ خزان نے لب بھیجس دیکھا جس کا چہرہ لٹھے کے مانندے سفید ہوا تھا۔ بولو، وہ دھیمے لیکن سخت لہجے میں بولا۔ شانزے کی سانسیں گہری ہوئی، اس کی زبان تالو سے جا چپکی۔ اتنی بڑی بات وہ صرف غزان کے سامنے ہی بول پائی۔ وہ بھی نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت لے آئی۔ یوں بھری محفل میں اپنے شوہر پہ الزام لگانا، وہ بھی اس صورت میں جب اس کی بارات نہ آئی اور اس نے اسے نکاح کر کے اسے بدنامی سے بچایا۔ آج وہ سب کے سامنے ناحق اسے بدنام کیسے کر دیتی؟ اس کے دماغ میں شدید ٹھیس سے اٹھی۔ وہ اپنی تائی امی کی باتوں کو یاد کرتے مجبور ہوئی تھی۔ اگر تم نے آج کے دن میرے بیٹے سے الگ ہونے کا فیصلہ نہ کیا تو تمہیں بھری محفل میں ذلیل و خوار کروں گی۔ میری غزان سے دور ہو جاؤ، بے شک اس پہ الزام لگاؤ، ہم جانتے ہیں رات بھر وہ تمہارے قریب نہیں آئے، لیکن اس لیے اس سے الزام لگا دو کہ وہ نامرد ہے۔ اسے اپنے کانوں میں مہک کی باشکت سنائی دی۔ سب کے سامنے یہ الفاظ کہو، غزان مغل کا وعدہ ہے، تمہیں یہی طلاق دے کے جاؤں گا۔ سامنے کھڑے غزان کو دیکھا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں سب الفاظ گڑمٹ ہو رہے تھے۔ اگر نہ کہہ سکتے تو آج کی رات میں بہت اچھے سے ثابت کروں گا کہ میں کتنا مرد ہوں، اور کس انداز سے تمہیں آج سیٹسفائی کروں گا، تم سوچ بھی نہیں سکو گی۔ لاسٹ چانس دے رہا ہوں، جاؤ، بولو، اور ہو جاؤ آزاد، بچا لو خود کو۔ اور وہ اسی پل چکرا کے گری تھی، لیکن غزان کی باہوں نے اسے سنبھالا۔ وہ جانتا تھا شانزی میں اتنی جرأت نہیں کہ اس طرح کی کوئی بات سب کے سامنے کہہ سکتی، لیکن اس نے غزان کے سامنے بھی یہ الفاظ کیسے کہے، اس کا حساب تو وہ اسے آج رات لینے والا تھا۔ آنٹی، وہ لوگ ابھی تک گھر نہیں آئے، نہ جانے کہاں ہیں، کہیں وہ ایک دوسرے کے قریب نہ ہو جائیں۔ اس وقت وہ سب واپس حویلی آ چکے تھے۔ ان سب کو واپس آئے 2 گھنٹے سے بھی اوپر کا وقت ہو چکا تھا، لیکن غزان شانزے ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ غزان اس کے بے ہوش وجود کو اٹھائے حال سے جو نکلا ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ اشفاق صاحب، آپ غزان سے پوچھیے نا وہ کہاں ہے، ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟ اشفاق صاحب کو اندر آتا دیکھ مسز شازیہ نے بے چینی سے پوچھا۔ موسم خرابی کی وجہ سے وہ شانزے کو اپنے فارم ہاؤس لے گیا۔ فارم ہاؤس؟ لیکن کیوں؟ وہ بھڑکی۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ اس کا دل کیا وہ لے گیا؟ شانزی اس کی بیوی ہے، وہ لے جا سکتا ہے جہاں چاہے، جہاں اس کی مرضی ہو۔ ویسے بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو کوئی قیامت نہیں اس میں۔ میرے خیال سے رات بہت ہو گئی ہے، آپ لوگوں کو بھی اب آرام کرنا چاہیے۔ وہ دونوں کو ایک تیز نگاہ سے دیکھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دیکھا آپ نے، اب وہ فارم ہاؤس میں ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں گے اور ہم یہاں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں گے۔ ماں رو پڑی۔ پتہ نہیں اس لڑکی نے وہ سب کیوں نہیں کھا
حالانکہ مجھے پورا یقین تھا آج وہ غزان کی زندگی سے نکل جائے گی، پر وہ بولنے سے پہلے بھی خاموش ہوئی تھی، بے ہوش۔ باہر بہت زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ خود پہ بے حد بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اگر وہ حویلی آ جاتی تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی، پر اب وہ صرف کھڑ ہی سکتی تھی اور ماروق مسلسل آنسو بہا رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ وہ کسمسا کے اٹھی، اپنے سر تھامے سے صوفے پہ ٹانگ جمائے بیٹھے غزان کو دیکھا، جو گہری لال انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، بلکہ دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آج جلی سگریٹ تھی، جبکہ سامنے ڈھیروں جلی سگریٹ ایش ٹرے میں اور کچھ باہر گری ہوئی تھی۔ وہ مسلسل 1 گھنٹے سے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ شانزے کا دل دھک سے رہ گیا، جبکہ سانس سینے میں اٹکی تھی۔ ایک بار پھر اس کے الفاظ یاد آتے تو شانزے ہمت کر کے بستر سے اٹھی، دروازے کی جانب بھاگی، لیکن وہ دروازہ لاک تھا۔ وہ بار بار لاک کو گھما رہی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے گالوں پہ گر رہے تھے۔ اچانک زور سے بجلی کڑکی تو وہ کانوں پہ ہاتھ رکھے چیخ اٹھی۔ اس وقت اس پہ غزان کا اتنا خوف چھایا تھا کہ وہ بہت بری طرح لرز رہے تھے۔ اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنتے ہوئے اس کے تھر تھرانے میں اضافہ ہوا تھا۔ غزان نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب پھیرا تو دروازے کے ساتھ جا سمائی۔ نہیں پلیز، مارنا نہیں۔ اسے لگا غزان اسے ہاتھ اٹھائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ غزان کے ارادے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ اس کو سر سے پاؤں تک گہری نگاہوں سے دیکھتے وہ جھٹکے سے اس کا دوپٹہ اتار کے دور اچھال گیا۔ دوپٹہ پینوں کے ساتھ اس کے بالوں میں اٹیچ تھا۔ کھینچنے سے بہت سخت کھینچ پڑ کے وہ تڑپ کے رہ گئی۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ بولا تھا نا آج رات بتاؤں گا میری مردانگی۔ نہیں پلیز غزان، مجھے معاف کر دے، میں کبھی۔ شانزے نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ ایک لمحے کو غزان کا دل پسیجا، لیکن اگلے لمحے اس کے الفاظ یاد کرتے اس کے دماغ میں پھر سے زہر گھلا۔ تمہیں معاف کرنے کا مطلب ہے تمہیں دوبارہ موقع فراہم کرنا۔ جو تم آج نہیں کر سکی وہ تم آگے کر سکتی ہو۔ غزان نے کھینچ کے اسے اپنے سینے میں بھیجا۔ اس کی مدھم چلتی سانسیں مزید مدھم ہو گئی۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی نہیں ایسا بولوں گی، وہ آنسو ضبط کرتے روندے لہجے میں بولی۔ مجھے تم پہ اعتبار نہیں۔ غزان کی بات پہ شانزے نے ایک ہچکی بھری تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے بستر پہ پٹک گیا۔ اسے سمینگی کی حالت میں پیچھے ہوتی بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ مجھے پلیز ہرٹ نہ کرے۔ وہ غزان کو شرٹ لیس ہوتا دیکھ اب باقاعدہ رونے لگی۔ جو تم نے ہرٹ کیا آج اس کا کیا؟ غزان تلخی سے بولتا اس پہ سایہ فگن ہوا۔ اسے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو اس کے دونوں ہاتھوں کو اوپر تکیے پہ پن کرتا ایک ہی لمحے میں اس کی فراق کی زپ کو نیچے کھسکا گیا۔ میں مر جاؤں گی غازی، وہ بمشکل سانس لیتے غزان کو انگاروں پہ گھسیٹ رہی تھی۔ کیا میں مرا ہوں تمہاری باتوں سے؟ وہ اس کی فراق کو اس کے تن سے لگ کرتا بھنگارا، وہ آنکھیں سختی سے میچتے اپنے لب ایک دوسرے میں پیوست کر گئی۔ وہ جان گئی تھی اب راہ فرار نہیں، اس ظالم انسان سے اب کوئی رحم کی بھیک مانگنی بیکار تھی۔ اسے خود کو خود حوصلہ دیتے ہوئے اس کی دی ہوئی سزا کو بھگتنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگے۔ غزان اس کی گردن پہ جھکا زور سے کاٹ گیا۔ سزا کو بھگتنے اپنا کے لیے سانس روکے سزا کو سہ گئی، گردن پہ جھکا بنا زور ایک سے سانس کاٹ کے لیا، لیے اپنا سانس غزان نے روکے اوپر ہوتے اس کی سہ بند گئی۔ آنکھیں اسے اپنا پورا جسم اکڑا اپنا لیا پورا تھا۔ جسم غزان نے اوپر ہوتے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا، وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ غزان لائٹس آف کرتے اس پہ اور خود پہ کمبل ڈالے اس کو ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ دھیرے سے اس کے گالوں پہ جھکتے نرمی سے اس پہ اپنا لمس چھوڑا۔ شانزے سانس لو، وہ دھیرے سے اسے پکار رہا تھا جو اپنا سانس روکے ہوئے تھی۔ شانزے سانس لو ورنہ میں اپنے طریقے سے تمہاری سانس کھینچوں گا، وہ شرگوشی سے اس انداز میں بولتا اس کے کان کی لو کو کاٹ گیا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اندھیرے میں غزان کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ غزان نے ڈم لائٹس آن کی تو اس کی ہرنی سی آنکھیں دکھائی دی۔ کیا ہوا؟ اگر اتنا ہی ڈر تھا میری قربت کا تو ایسے کام کرتی کیوں ہو؟ اب کی بار اس کا لہجہ نرمی لیے ہوئے تھا۔ معاف کر دے، وہی روندہ ڈرا لہجہ، لیکن اس کی نرمی پہ اپنے لب واہ کر گئی۔ معافی چاہیے، وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اس کے لبوں پہ جھکتا اپنے لبوں کو اسے مس کر گیا۔ شانزے کا دل ایک الگ ہی لے پہ دھڑکا، وہ تو سنی ہو گئی، بتاؤ چاہیے معافی؟
وہ بے باکی سے خود کا سہارا وزن شانزے پہ ڈال گیا۔ اس کی نازکی محسوس کرتے اس کے دل میں ان گنت جوان جذبات جاگے۔ شانزے نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اس نے قربت میں میرا ساتھ دو، مجھے بھی سکون پہنچاؤ اور خود بھی سکون ہو جاؤ۔ اور اس کے گالوں کو سک کرتا اس کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھا گیا۔ غازی وہ بمشکل اس کا آدھا نام پکار پائے، دور نہیں جاؤں گا شانزے۔ وہ گہرا سانس بھرتا اس کو اپنی حالت نہیں سمجھا پا رہا تھا۔ مجھے ہٹ مت، وہ پھر سے ڈر رہی تھی۔ نہیں کروں گا۔ وہ اس کے لبوں پہ جھکتا بہت نرمی سے اس کی سانسوں کو انہیل کرنے لگا۔ وہ ایک دم سے جنونی ہونے لگا کہ شانزے کا سانس ہی رک گیا۔ وہ اس کی دونوں کلائیاں چھوڑتا اب اپنے ہاتھ اس کی دھڑکنوں پہ لے آیا۔ وہ سسکی تھی جبکہ وہ دھیرے دھیرے اپنی شدتوں میں اضافہ کیے جا رہا تھا۔ دھیرے سے نیچے ہوتے اس کی بیلی پہ وہ لبوں سے لمس بکھیرتا واپس اوپر آتا اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ نہیں دے رہا تکلیف، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑو، اس کو سینے میں بھیجے۔ وہ دھیرے سے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے اس کی گردن کو چومے جا رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ شانزے کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ باہر برستی بارش اور اندر بستر پہ موجود ان کے گرم جسم ایک دوسرے کو مکمل پسینے سے شرابور کر چکے تھے۔ غزان کے جسم کی تپش میں شانزے کو اپنا پورا جسم لپٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ رہی سے ایک کسر روم ہیٹر نے نکال دی تھی۔ شانزے ریلیکس یور باڈی، وہ بہت نرمی سے کہتے اس پہ چھایا تو شانزے کی سسکی نکلی۔ وہ سانس روکے غزان کو دیکھے گئی۔ اب ایسے دیکھو گی تو شدتیں کم ہونے کے بجائے بڑھ جائیں گی اور تمہاری نازک جان سہ نہیں پائے گی۔ وہ اس کی آنکھوں پہ باری باری چومتا اس کی ناک کی ٹپ پہ لب رکھ گیا۔ آپ نے کہا تھا ہرٹ نہیں کریں گے، وہ معصومیت سے بولی غزان کے دل میں گھر کرتی جا رہی تھی۔ نہیں کر رہا یار، صرف سیٹسفائی کر رہا ہوں تمہیں۔ اسے ایک آنکھ ونک کرتا وہ اس پہ چھاتا چلا گیا۔ شانزے کی سسکیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا جس سے غزان مزید مدہوش ہوتا اس کو اپنی باہوں میں سمیٹتا چلا گیا۔ اسے شانزے کی حرکت پہ بے انتہا غصہ تھا اور اسے سزا بھی دینا چاہتا تھا۔ قربت کی ایسی مار مارنا چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ اس کے ساتھ اس طرح کی زبان بھی استعمال کرنے سے پہلے 100 بار سوچتی۔ پر اس کا ڈر اور خوف دیکھ اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ وہ اسے اتنا خوف کھا رہی تھی کہ غزان کو خود کو نارمل کرنا پڑا۔ وہ پہلی بار اس کے قریب جا رہا تھا اور اپنی قربت کا خوف اس پہ نہیں انڈیلنا چاہتا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ اس کی قربت میں خوف ہی کھاتی رہتی اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی، 18 کی ہوئی، ابھی صرف 1 ہفتہ ہی تو ہوا تھا۔ ایسے میں اگر مرد جاندار قربت ہی سہ جاتی تو بہت تھا، نہ کہ غصہ بھری قربت۔ سہ سکتی تھی۔ محروق کی ساری رات آنکھوں میں کٹی۔ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے غزان کے نمبر پہ 3 سے 4 بار کالز بھی کیے لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ رات بھر رونے سے اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ صبح شازیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے ان کے پاس سیجو کچن کی جانب بڑھتے ملازمہ سے ناشتہ لگوانے لگی تھی۔ یعنی غازی نہیں آیا، وہ اس کے ساتھ اپنا رشتہ شروع کر چکا ہوگا۔ مرویش کیوں سے رو رہی تھی تو اب کیا ماتم مناؤں؟ شازیہ بیگم رات بھر ٹھیک سے سو نہیں سکی، اوپر سے اب پھر سے ماں کی وہی باتیں وہ جس سے ہونے لگی تھی۔ یعنی آپ کیا بول رہی ہیں؟ آپ بھی تو نہیں چاہتی تھی کہ شانزے اور غازی ایک ہوں، پر ہو گئے نا؟ شازیہ بیگم نے اس کی بات کاٹی اور گہرا سانس بھرا۔ کچھ باتیں اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہیں ماں، ہم چاہتے کتنی ہی کوشش کر لے نہیں بدل سکتے، کیونکہ وہ اپنے اوپر والا ہے نا، اسے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ اگر غزان اور شانزے ایک ہوئے ہیں تو انہیں پھر کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اس لیے بہتر ہے جو جیسا چل رہا ہے اسے چلنے دو۔ شازیہ بیگم نے تلخ بھلے لہجے میں کہا، نہیں آپ اتنی جلدی بدل جائیں گی، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ آنسو پوچھتے زخمی لہجے میں بولی اور اندر کی جانب بڑھ گئی تو وہ لب بھیجے دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ نہیں تو اب بس ایک ہی فکر ستائے جا رہی تھی کہ یہ نہ ہو شانزے غزان کو سب کچھ بتا دے، ایسے میں غزان ان سے بدگمان ہو جائے گا اور وہ یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو شانزے کو یوں لگا جیسے وہ ہواؤں میں ہے۔ گھبرا کے یکدم آنکھیں کھولی تو نظروں کے سامنے غزان کا چہرہ لہرایا۔ اس کے چہرے پہ ایک بہت گہری اور معنی خیز مسکان تھی۔ غازی وہ اسے لیے ہاتھ روم میں آیا۔
شانزی نے گھبرا کے غازان کو دیکھا۔ باتھ ٹب رومانس سنا تو ہوگا۔ ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے اسے باتھ ٹب میں گرا گیا۔ شانزی کا پانی میں ایک دم سانس بند ہوا۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے سر باہر نکالے۔ غازان کو باتھ ٹب میں آتا دیکھ پیچھے کو سرکے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا۔ شانزی کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ یہاں میرے علاوہ تمہارے پاس کون آئے گا؟ گلاب کے پھولوں کی پتیوں کو اس کے چہرے پہ گراتے ہوئے مسکان چھپاتے بولتا، باتھ ٹب کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھتا شانزی کو اپنی گود میں بٹھا گیا۔ آپ بہت۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے غازان نے اس کے الفاظ اپنے لبوں سے چون لے۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے۔ غازان نے اس کی شرٹ اتارتے سے اپنے سینے میں بھینچا۔ شانزی نے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا۔ یار یو آر ٹو سافٹ، تم کتنی نرم ہو۔ اس کو اپنے ساتھ لگائے بہکے انداز میں بولا، بہت ہارڈ ہے۔ وہ بھی بساختہ اس کے کان میں بول گئے، جس پہ اس کا کہکا گونجا۔ شانزی خجل سی ہوتی واپس اس کے سینے میں چھپی، لیکن غازان کی نظروں سے زیادہ دیر کہاں بچ سکتی تھی۔ غازان کا شدت بھرا لمس جا بجا اپنے جسم پہ محسوس کرتی وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اب کیا خیال ہے؟ ہوئی سیٹسفائی یا ایک راؤنڈ اب ڈریسنگ روم میں لگاتے ہیں؟ وہ گہرے سانس بھرتے شانزی کی پھولی سانسوں کو انہیل کرتے بہکے انداز میں بول، نہیں آ گیا یقین۔ وہ اس کے گھبرا کے بولنے پہ سے باتھ روم سے لے باہر آیا، اس کا نیو ڈریس اسے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ کہاں سے آیا؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہاری ہر چیز کا خیال ہے مجھے، بیوی ہو میری، میں نہیں رکھوں گا خیال تو کون رکھے گا؟ اس کی کچھ خاص پرسنل چیزیں بھی سے تھماتے وہ شرمانے پہ مجبور کر گیا۔ جاؤ چینج کر کے آؤ، پھر چلتے ہیں گھر، مما بابا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اپنے کپڑے کبڑ سے نکالتا وہ نرمی سے شانزی سے کہتا، اس کو خود تیار کرنے لگا۔ وہ تیار ہو کے باہر آتے شانزی ابھی بھی ڈریسنگ روم میں بند تھی۔ اسے جانے پیش قدمی کرتا ایک دم سے شانزی کا فون بجنے لگا۔ غازان نے آگے بڑھ کے نمبر دیکھا تو ماتھے پہ بل پڑے۔ رخ شانزی کو کیوں کال کر رہی تھی؟ غازان نے کچھ سوچتے ہوئے کال ریسیو کر لی۔ کہاں ہو تم؟ اور میرے غازان کہاں ہے؟ کیا کہا تھا تم نے؟ تمہیں میں نے کہ میرے غازان سے دور رہنا، لیکن تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی نا، بولا تھا ختم کر دو یہ تعلق، لیکن تم نے نہیں مانی بات۔ اب تم واپس آؤ، دیکھو تمہارا کیا بندوبست کرتی ہوں۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، بس دیکھتی رہو۔ کال بند ہو چکی تھی جبکہ غازان کے ماتھے پہ انگنت بلوں کا جال بنا تھا۔ چلے ریڈی؟ اپنی عقب سے شانزی کی آواز سنتا ہوا اس کی جانب پلٹا۔ اس کے لائے ہوئے ڈریس میں وہ اس کی اپنی سے محسوس ہوئی، لیکن اسے اتنا بڑا سچ چھپائے گی اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ٹھیک نہیں لگ رہی؟ وہ تھوڑا اپسیٹ ہوتے بولی، یہاں آؤ میرے پاس۔ شانزی تھوڑا جھجکتی ہوئی اس کے قریب ہوئی۔ غازان نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو وہ آنکھوں میں آنسو لے سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا وہ پیار سے اس کے گال پہ ہاتھ پھیرتے پوچھنے لگا، اب مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ایک مان تھا شانزی کے لہجے میں۔ کیوں؟ رات کی گزرے لمحات کے بعد بھی یہ پوچھنے کی گنجائش بنتی ہے۔ وہ زمانی انداز میں کہتا اس کی شاعرک پہ اپنا انگوٹھا مسلنے لگا۔ بتائیں نا غازان، وہ اسراز کرنے لگی، لگتا ہے ایک اور راؤنڈ لگانا پڑے گا ابھی۔ بیوی سیٹسفائی نہیں؟ وہ اس کے گال پہ دانتوں سے بائٹ کرتے سے سکنے پہ مجبور کر گیا۔ اف، کاٹے تو نہ، اور میں سیٹسفائی ہوں، پلیز اگین نہیں۔ وہ گھبرائے بولی تو غازان کے چہرے کے مسکان نے چھوا، تم تو میری تھوڑی سی شدتوں سے بے حال ہو گئی، ابھی تو مکمل شدتیں ڈھائی ہی نہیں ہیں۔ کیا سچ میں؟ وہ اس کے ساتھ باہر کی جانب قدم بڑھاتے حیرت سے پوچھنے لگی، میرے جنون کا 1% بھی نہیں سہا تم نے؟ جو رات بھر کیا وہ کیا تھا؟ اسے شرم تو آ رہی تھی ان باتوں سے، لیکن اسے کلیئر بھی تو کرنا تھا۔ اگر یہ جنون نہیں تھا تو جنون کیا ہوتا ہے پھر کبھی بتاؤں گا۔ ابھی گھر چلتے ہیں، مما کا بھی 2 دفعہ فون آ چکا ہے، تمہارا پوچھ رہی ہیں۔ اسے گاڑی میں بٹھائے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ غازان، ہم گھر کے بجائے کہیں اور چلیں؟ کیوں؟ گھر کیوں نہیں؟ اس کے چہرے پہ ڈر واضح تھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، نہیں بس وہ ایسے ہی
वो अपनी उंगलियों को चटखाते बोली। गजान ने एक नज़र से देखा और फिर ध्यान से ड्राइविंग पिक कर दिया, जबकि दिमाग से माँ की बातें नहीं जा रही थी। इस वक्त सभी ड्राइंग रूम में बैठे थे। इशफाक साहब ने शांति की तबीयत का पूछा तो सर झुकाए हुए हाँ में जवाब देने लगा, जबकि माँ की तेज निगाहें इसकी इसी पर थी। इसका ड्रेस चेंज था और काफ़ी कीमती भी। जिस तरह वो सर झुकाए गजान की किसी बात पे शर्मा के इसे देखती थी, माँ के दिल पे बिजलियाँ गिर रही थी। वो अपने दिमाग में प्लानिंग करती वहाँ से उठ गई। मोबाइल पे किसी से बात करते वो नफरत से अपने गंदे खेल को सर अंजाम देना चाहती थी। शानजे, तुम्हारे बड़े पापा तुम्हारे लिए चाय बहुत शौक से पीते हैं, तो बना लो ना। शादी बेगम ने किचन की जाने भेजा तो वो जल्दी से उठाई। जैसे ही वो किचन में आई, माँ ने इसे आड़े हाथों लिया। बहुत शौक है ना तुम्हें गजान की बाहों का हार बनने का, देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम अब गजान के ताल्लुक रखने पे भी पछताओगी। माँ इसे नफरत और हकारत से कहते बाहर निकल गई। शांति की आंखें आंसू से भरने लगी। तभी इसकी ताई अम्मी शाजिया बेगम वहाँ मौजूद हुई थी। गजान से कोई बात तो नहीं हुई तुम्हारी? तो इन्होंने खोजती रही कब से शाजिया को देखा। नहीं ताई, कोई बात नहीं हुई, घबराते हुए बोली। ताल्लुक जोड़ लिया गजान से? इसे सर से पैर तक झांकती नजर से देखते पूछा। शाजिया का सर शर्म से झुक गया। शाजी बेगम ने गहरी सांस भरी। ठीक है, सब बातें बुला के तुम भी गजान के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। वो मुंह बना के कहती बाहर निकल गई। शांजी को अपनी समात पे यकीन ना आया। इसकी ताई इसे कबूल कर चुकी थी। इसके ख्याल ने दिल से एक बोझ सरका दिया था। थैंक्स अल्लाह जी, अब लगता है सब ठीक हो जाएगा। वो चाय बनाती सबको चाय सर्व करने लगी। रात के खाने पे माँ ने मीठे की फरमाइश की। वो भी शांजे के हाथ की रसमलाई खानी थी। वो इतनी मोहब्बत और शीरे लहजे में बोली थी कि शांजे को न चाहते हुए भी बनाने चली गई, लेकिन नहीं जानती थी कि माँ इसके लिए गड़ा खोद के बैठी थी। अभी वो रसमलाई बना के फ्रिज में रख रही थी कि किचन में किसी की मौजूदगी का एहसास जागा। वो मुस्कुरा के पलटी तो किसी अजनबी को देख वहीं टटक के रुक गई। कौन है आप? शांजे की डरती आवाज में मुस्कुराया। तुम्हारा आशिक, इतना कहते थे शांजे का हाथ थाम लिया। शांजे शोर मचाने के लिए मुंह खोला ही ताकि इस शख्स ने शांजे के मुंह पे हाथ रखे इसकी आवाज का गला घोंटा। शांजे ने खुद को छुड़ाना चाहा और इसी स्नान में इसका हाथ कांच के जग को जा लगा और नीचे गिरता जमीन बोस हुआ। अपने कमरे की जानिब जाता गजान ठटका और किचन का रुख किया, लेकिन माँ इसकी राह में हाइल होते इसके सीने से लगी। गजान, वो वहाँ कोई है, मुझे डर लग रहा है, वो घबराए हुए बोली। इसकी बात पे गजान की शांजे की फिक्र हुई। वो 1 मिनट की देरी के बिना क्वेश्चन की जानिब भागा। वो शख्स शांजे के कमरे में हाथ डाले से शेल्फ पे बैंड के इसके मुंह पे हाथ रखे हुए था। गजान ने आगे बढ़ के शख्स को खींच के पीछे किया। शांजे खाते हुए अपना सांस बहाल करने लगी। जो शख्स ने इसके मुंह पे रखा हुआ था। गजान, आओ देखो ना ताओ, और इस शख्स को धर मारने लगा। मैं नहीं आया, मुझे बुलाया गया था, इस लड़के ने मुंह पे खून साफ करते बोला। गजान ने एक और थप्पड़ रख के इसके मुंह पे मारा। इशफाक साहब ने आके गजान को रोका, वरना वो तो इसे आज मारने के दर पे था। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया, बस बेटा संभालो खुद को। वो इसे रोक रहे थे, जबकि वो शख्स जख्मों से चूर जमीन पे अधमुआ होते पड़ा था। पुलिस का सुन के माँ का दिल सूखे पत्ते के मारने लर्जा। गजान फिर से मारने को पड़ा कि शाजिया बेगम ने गजान को रोका। बेटा शांजे को संभालो, वो डर गई है। शाजिया बेगम ने घबराए हुए कहा, जब तक इसकी की सजा नहीं देता मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इतने मुलाजिम इंस्पेक्टर के पहुंचने की इतला दी। गजान शख्स की गर्दन से थामे बाहर सैन में ले जाते पटक गया। इंस्पेक्टर दानिश ने इस शख्स को अपनी हिरासत में लिया। मैं खुद नहीं आया, मुझे बुलाया था इस लड़की ने, इस शख्स ने माँ की जानिब इशारा करते हुए कहा। मारूफ का दिल बुरी तरह धड़का, माथे में पसीने के कतरे नेमदार हुए। गजान इसकी जानिब बढ़ा। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। खजान की ऊंची धार पे वो बुरी तरह सहम के पीछे हटी। मेरी बीवी को कुछ भी हो जाता तो यकीन करो तुम्हारी रूह को खींच लेता। गजान, मगर इसकी गसीली आवाज पे माँ ने रोते हुए इसे शिकवा के अंदाज में देखा। इससे पहले कि मैं कुछ कर गुजरूं, यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा इस घर में कदम मत रखना।
وہ قطعی انداز میں بولا تھا، بیٹا وہ تمہاری خالہ کی بیٹی اس لیے لحاظ کر رہا ہوں امی جان، ورنہ پولیس کے حوالے کرنے میں مجھے دیر نہیں لگنی تھی۔ غزال نے لب پھینچے کہا تو ماں کو شازیہ بیگم نے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ پلک جھپکتے وہاں سے نکلی۔ اگر غزال اسے پولیس کے حوالے کر دیتا تو وہ کیا کرتی؟ اپنی جان بچانے پہ شکر کرتی وہ نکلی تھی۔ شازیہ بیگم نے اسے ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر روانہ کیا۔ مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ وہ شخص بھی ہاتھ جوڑتا معافی مانگ رہا تھا۔ شفاق صاحب نے پولیس انسپکٹر کو اشارہ کیا کہ وہ اسے یہاں سے لے جائے۔ غزال نے شازیہ کا ہاتھ تھام اسے روم میں لایا، اس کے چہرے کو تھاما، وہ اس کے لبوں پہ شدت سے جھکا۔ شازیہ اس اچانک ابتدا پہ ایک دم بوکھلائی۔ اس کو یوں اچانک خود پہ حاوی ہوتا دیکھ وہ بری طرح گھبرائی۔ غزال اسے اپنی شرٹ اتارتے دیکھ پیچھے ہوتی کانپنے لگی۔ جب وہ تمہیں دھمکیاں دے رہی تھی تو تم مجھے نہیں بتا سکتی تھی؟ غزال نے غصے سے اس کے گال پہ دانتوں سے کاٹتے کہا۔ اس کی میری بات وہ کچھ بولنے لگی کہ غزال نے اس کے لبوں پہ پھر سے فکر لگایا۔ اب کچھ بھی نہیں سنوں گا، اب بس سزا، اور سزا میں میری قربت۔ وہ اسے پیار سے اپنے قریب کرتا بولا۔ شازیہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ غزال بکھلایا۔ آپ مجھے پھر سے سزا دیں گے؟ میرا قصور نہیں تھا، سارا قصور معروف کا تھا، اسی نے مجھے سب کرنے پر اکسایا، تو اب سزا مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ کیا مطلب یہ سزا اسے دوں؟ پاگل لڑکی، میری قربت صرف تمہارے لیے ہے، میرا پاگل پن، میرا جنون، میری تشنگی، میری زندگی کا حاصل، سب کچھ تمہارے لیے۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ لیکن آپ نے تو اب تک یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں یا نہیں۔ شازیہ کی ٹون پھر سے وہیں اکڑی ٹوٹی۔ وہ اس سے لفظوں میں اظہار چاہتے تھے اور غزال اسے اتنا ہی تڑپا رہا تھا۔ پیار کرنے دو گی تو بتاؤں گا نا کتنا پیار کرتا ہوں۔ اور لائٹس کو ڈیم کرتا ہے، اس کو لیے بستر پہ گرا۔ ویسے آج کسی اور انداز سے نہ کریں تاکہ تمہیں پتہ چل سکے غزال مغل تم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا بولا۔ نہیں، میں سمجھ گیا، بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے، وہ شرماتے ہوئے بولی، جبکہ غزال کا زندگی سے بھرپور قہقہ گونجا۔ تو پیارے ریڈرز، کیسے لگی آپ کو میری آج کی کہانی؟ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ خوش رہے، آباد رہے، جزاک اللہ خیر۔